تو چلیے سنتے ہیں آج ایک ناقابل فراموش کہانی۔ شام ہوتے ہی جاوید اپنے سب کام چھوڑ کر گاؤں کی پچھلی طرف واقع جنگل میں چلا جاتا تھا اور پھر 3 گھنٹے بعد ہی لوٹتا تھا۔ پوچھنے پر وہ بس اتنا ہی بتاتا تھا کہ میں چہل قدمی کے لیے جنگل جاتا ہوں۔ سلیم نے انسپیکٹر کو بتایا، اچھا، آپ نے کبھی جنگل میں جا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ وہاں کیا کرتا تھا؟ میرا مطلب ہے چہل قدمی تو گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے نا، پھر گاؤں کے جنگل میں ہی جانا کیوں ضروری تھا؟ انسپیکٹر نے تشویش آمیز لہجے میں سوال کیا۔ اس کی نظریں بدستور سلیم کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ نہیں انسپیکٹر صاحب، ہم نے کبھی یہ کوشش اس لیے نہیں کی کہ جاوید ہر روز بخیریت و عافیت گھر پہنچ جاتا تھا اور کوئی غیر معمولی یا پریشان کن بات بھی واقع نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، آپ جا سکتے ہیں، لیکن مزید تفتیش کے لیے ہم آپ کو پھر تکلیف دے سکتے ہیں، انسپیکٹر نے مصافحہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ سلیم کے چہرے پر مختصر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی ضرور سر، اور وہ تھانے سے باہر نکل گیا۔ کافی پیچیدہ معاملہ لگتا ہے، انسپیکٹر کیس کے تمام حقائق کی فائل سامنے رکھتے ہوئے خود سے بولا۔ چاندپور کے رہائشی جاوید کا روز گاؤں کے جنگل کی طرف جانا، سب کچھ معمول کے مطابق رہنا، اور پھر اچانک سے اس کی بے دردی سے تشدد زدہ لاش کا ملنا، جبکہ مرحوم کی کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ پریشانی کی سلوٹیں انسپیکٹر کی پیشانی پر واضح ہو گئیں، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے پاس پڑا فون اٹھایا۔ موبائل ریڈی کرو، ہم جنگل کی طرف جائیں گے، اور پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ جنگل میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ درختوں پر چہچہاتے پرندوں کی آوازوں نے اس خاموشی کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ سرسبز جنگل میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور یہ قدرتی ماحول انسپیکٹر کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کہیں کوئی غیر معمولی چیز انسپیکٹر کو نظر نہ آئی۔ ہاں البتہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا بیری کا درخت تھا، جس کی غیر معمولی بات ایک تو یہ تھی کہ اس پر سوائے ایک الو کے کوئی اور پرندہ نہیں تھا، اور دوسری بات اس کا عجیب و غریب حیران کن حد تک چوڑا تنا تھا۔ درخت کی طرف دیکھ کر انسپیکٹر کچھ سوچنے لگا۔ وہاں کا بغور جائزہ لینے کے بعد پولیس موبائل واپس لوٹ آئی۔ آج جاوید کو گزرے 3را دن تھا۔ پولیس اپنی طرف سے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی کہ کوئی سرا ہاتھ لگے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جاوید کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کے بعد لاش کو انتہائی سفاکی اور بے رحمی سے نوچا اور ادھیڑا گیا تھا۔ جہاں تک لاش کو نوچنے کا تعلق تھا تو اشارہ کسی جنگلی جانور کی طرف جاتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جانور نے لاش کا خون نہ پیا تھا اور نہ ہی گوشت کھایا تھا، جبکہ دوسری طرف یہ بات بھی حیران کن تھی کہ اتنے گھنے جنگل میں جاوید کی موت کا سبب دم گھٹنا کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اسے کبھی سانس کی تکلیف بھی نہیں رہی تھی۔ فائل پر جگہ جگہ انسپیکٹر نے بڑے بڑے سوالیہ نشان لگائے اور ان تمام لفظوں پر ایک ایک کر کے سوچنے لگا، لیکن بے سود۔ اسے کافی دیر تک سوچنے کے باوجود بھی سمجھ نہ آیا کہ آخر اصل معاملہ کیا ہے۔ آج جاوید کے کیس کو پورے 5 دن بیت گئے تھے، لیکن فی الوقت مسئلہ برقرار تھا۔ انسپیکٹر پریشانی کے عالم میں اپنے آفس میں ٹہل رہا تھا۔ اسے 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ حکام بالا کو پیش کرنی تھی، لیکن وہ صرف اس مسئلے کی گتھی سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ماں کسی خیال نے اسے چونکا دیا۔ اس نے فوراً ریسیور اٹھایا۔ موبائل ریڈی کرو جلدی سے، اور اگلے 15 منٹ میں ہی وہ جنگل میں بیری کے قدیم درخت کے سامنے کھڑا تھا۔ بیری کے درخت کے عین سامنے زمین پر اسپیشل لیکوڈ سپرے کیا گیا، جس کی مدد سے زمین اور مٹی پر پاؤں کے نشانات خاص روشنی میں واضح ہوتے چلے گئے، لیکن نشانات واضح ہونے پر وہاں موجود ہر فرد عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ پاؤں کے نشانات درخت کے غیر معمولی چوڑے تنے کے پاس پہنچ کر غائب ہو رہے تھے۔ انسپیکٹر کے لیے اب ایک نئی پریشانی تھی۔ وہ پہلے ہی بیری کے درخت کی وجہ سے کافی سوچ و بچار کر چکا تھا، جس کے پیش نظر اس نے مزید تحقیقات کے لیے جنگل کے خاص اسی حصے کا انتخاب کیا تھا، اور اس کا شک آج درست ثابت ہو سکتا تھا۔ انسپیکٹر نے فوراً اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ درخت کے تنے کے درمیان سے کٹائی شروع کریں۔ اس کے حکم کے پیش نظر وہاں موجود 2 سپاہی پولیس موبائل کی طرف بڑھے اور فوراً واپس لوٹ آئے۔ سر، درخت کاٹنے کے اوزار تھانے سے لانے پڑیں گے،
ایک سپاہی نے انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ، میں یہیں ہوں۔ انسپیکٹر وہیں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا، جبکہ دونوں سپاہی برق رفتاری سے پولیس موبائل میں بیٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یار، کیا معاملہ ہے یہ؟ مجھے کیا پتا، یہ تو درخت کاٹنے پر ہی پتا چلے گا نا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے جا رہے تھے، لیکن انہیں یہ ہوش نہیں تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد ان کے ساتھ کس قدر خطرناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ پولیس موبائل تیز رفتاری سے اپنی منزل طے کر رہی تھی۔ وہ دونوں جلد از جلد قریبی پولیس اسٹیشن پہنچنا چاہتے تھے۔ اچانک گاڑی کا پچھلا ٹائر راڈ ٹوٹ گیا۔ گاڑی کی رفتار چونکہ کافی تیز تھی، اس لیے اگلے ہی لمحے گاڑی الٹ گئی اور سڑک پر گاڑی کی چھت کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ اندر بیٹھے سپاہیوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر شیشے اور دروازے اس طرح لاک ہو چکے تھے کہ کھل نہیں رہے تھے، اس لیے ان کے باہر نکلنے کی کوشش بے سود تھی۔ گاڑی پہلے جتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی، اب اس کی رفتار پہلے سے کافی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی کی چھت سڑک کی رگڑ کی وجہ سے کٹتی چلی گئی، اور پھر ایک ایسا دلخراش منظر سامنے آیا کہ اگر سڑک پر کوئی بھی دیکھ لیتا تو شاید وہاں اس کی جان نکل جاتی۔ دونوں سپاہیوں کے سر سڑک کی رگڑ کی وجہ سے کٹتے چلے گئے، جبکہ ان کا خون سڑک کو رنگین کرتا گیا، اور چاہ کر بھی وہ ہل جل نہ پائے۔ کٹتے کٹتے ان کے سر، چہرے، ہاتھ، دھڑ، یہاں تک کہ پورے جسم کٹ گئے اور سڑک ان کے لہو سے لبریز ہو گئی۔ لیکن دور دور تک یہ دہشت ناک منظر دیکھنے والا کوئی نہ تھا، جبکہ سڑک پر دور تک پڑی خون کی تہہ کافی دور تک نظر آتے ہوئے عجیب دل ہلاتا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیا راز ہے اس درخت کے تنے میں، آج اس کو کاٹنا ہی پڑے گا، شاید تب ہی جاوید کے قتل کا سراغ مل جائے۔ انسپیکٹر نے خود کلامی کی۔ نہ جانے یہ دونوں کہاں رہ گئے ہیں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد انسپیکٹر نے بیزاری سے کہا اور موبائل فون سے نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن دوسری طرف سے رابطہ نہ ہو پایا۔ انسپیکٹر غصے سے زمین کی گھاس جوتے سے کریدنے لگا۔ شام کے سائے ہر طرف سے ابھرنے لگے تھے۔ ایک دم اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، جس کے پیش نظر اس نے سائیڈ والی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ ہمیشہ اپنی سائیڈ والی جیب میں ایک چاقو رکھتا تھا، جو اکثر پھل کاٹنے کے لیے وہ استعمال کرتا تھا۔ اس نے چاقو کھول کر درخت کے تنے کو کریدنا شروع کر دیا، اور شاید یہی اس کی بڑی غلطی تھی، کیونکہ جیسے ہی اس نے درخت کی چھال کاٹنی شروع کی، وہاں سے خون کی بوندیں گرنا شروع ہو گئیں۔ انسپیکٹر کے چہرے پر تو خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے، اور پھر فضا میں گھٹی گھٹی چیخیں ابھرنے لگیں۔ چاقو انسپیکٹر کے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور وہ درخت سے پیچھے ہٹنے لگا۔ درخت آہستہ آہستہ روشن ہونے لگا۔ اس پر موجود الو بہت غضبناک نظروں سے انسپیکٹر کو دیکھ کر چیخا۔ الو کی چیخ نے سارے جنگل کی فضا میں عجیب و غریب دہشت پیدا کر دی۔ انسپیکٹر نے مزید کئی قدم تیزی سے پیچھے ہٹائے۔ اسے اتنی سمجھ آ چکی تھی کہ معاملہ انتہائی پیچیدہ اور خوفناک ہے، اور پھر انسپیکٹر کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا جب درخت میں ایک چوڑا شگاف نمودار ہو گیا اور اس میں سے کئی لوگ نکل کر سامنے آنے لگے۔ وہ سب حلیے سے کسی اور ہی دنیا کے باسی لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سینگ ہونے کی وجہ سے انسپیکٹر فوراً جان گیا کہ وہ قوم جنات سے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بڑا آدمی جو غالباً ان کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا، انسپیکٹر کے سامنے آیا۔ ہم بے مقصد تم انسانوں کو پریشان نہیں کرتے تو تم لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے ہمیں تکلیف دینے کا؟ قہر برساتی نظروں سے وہ انسپیکٹر کو گھور رہا تھا۔ یہاں انسانی آبادی سے قدرے دور ہمارا بسیرا اس درخت پر ہے، تو تم لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہے؟ ہمارا گھر توڑنا چاہتے ہو؟ انسپیکٹر کی آنکھوں میں اپنی سرخ انگارہ آنکھیں ڈالتے ہوئے جیسے وہ چیخا۔ نہیں، وہ انسپیکٹر کی آواز تو حلق میں ہی دب گئی۔ اتنا ہولناک منظر آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ تمہارے دونوں بندے ہمارا گھر توڑنے کے لیے اوزار لینے گئے تھے نا، انہیں ہم نے ختم کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ جنات کا سرغنہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اور اب تم نے ہمارے گھر کو توڑنے کی کوشش کیوں کی؟ انتہائی غصیلے لہجے میں اس نے انسپیکٹر سے پوچھا۔ وہ جاوید؟ ہاں، وہ لڑکا جاوید، وہ اکثر یہاں آتا تھا، ہمارے گھر کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنا کام کرتا تھا۔ ہم نے اسے کبھی تنگ نہیں کیا، بلکہ ہم تو اسے بہت پسند کرنے لگے تھے۔ وہ یہاں بیٹھ کر خود سے باتیں بھی کرتا تھا۔
ہم سب اس کی باتیں سنتے تھے. وہ ہمیں ہمارے خاندان کا ہی لگنے لگا تھا. جس دن وہ نہیں آتا تھا تو ہم سب بے چین ہو جاتے تھے. وہ بھی یہاں آ کر بہت سکون محسوس کرتا اور خود سے اکثر کہتا تھا, اے درخت, میں یہاں آ کر اپنی ساری باتیں تم سے کرتا ہوں. تم میرے دوست ہو, مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا. اور وہ ہمارے گھر کے دروازے سے لپٹ جاتا تھا. اس نے بیری کے درخت کے چوڑے تنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, زندگی میں پہلی مرتبہ کسی انسان نے ہمارے گھر سے اتنا پیار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہم سب کو بھا گیا تھا, اور ہم سب اس کے بغیر اپنے گھر کو اکیلا سمجھنے لگے تھے. لیکن پھر ایک دن جب وہ آیا تو کافی اداس تھا. اس نے خود سے کہا, دوست, میرے لیے تعلیمی وظیفہ مقرر ہو گیا ہے. ویسے تو میں بہت خوش ہوں, لیکن اس کے لیے مجھے اس گاؤں سے بہت دور شہر جانا پڑے گا. اگر یہ بات مجھے پہلے پتا ہوتی تو میں انکار کر دیتا, لیکن اب گھر میں بڑے بھائی اور ابو کو بھی اس کا پتہ چل گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں ضرور جاؤں, پر میں یہیں رہ کر پڑھنا چاہتا ہوں. میں تم جیسے اپنے دوست درخت کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. وہاں بھلا میں کس سے دل کی باتیں کیا کروں گا؟ آخر کون ہوگا وہاں میرا ساتھی؟ میری تو باتیں انسان ہو کر کوئی نہیں سنتا, لیکن جب میں تم سے اپنے دل کا حال کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے تم بغور میری بات سنتے ہو, اور تمہارے اس تنے سے لپٹ کر مجھے سکون کا احساس ہوتا ہے, جیسے تمہارا یہ تنا مجھے تسلی دیتا ہے. وہ اس دن بہت اداس تھا. اس کی اداسی پر ہم بہت اداس ہو گئے تھے. پھر ہم نے خود ہمت کر کے اس درخت کے تنے سے اسے آواز دی. جاوید. اپنا نام سن کر تو وہ چونک گیا. ڈرو مت, میں تمہارا دوست ہوں. وہ بدستور ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا, لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتا میں نے خود کو اس پر ظاہر کر دیا. یہ منظر چونکہ اس کے لیے غیر متوقع تھا اس لیے وہ انتہائی سہم گیا تھا, لیکن میں نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے شگاف میں اندر کھینچ لیا اور درخت کا تنا باہر سے ویسے ہی برابر ہو گیا. اپنے گھر میں لا کر ہم سب نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی. ہر چھوٹے بڑے جن نے اسے دل سے خوش آمدید کہا. اتنا پیار اور خلوص دیکھ کر اس کا ڈر تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو گیا اور وہ ہمارے اس ماحول میں گھل مل گیا. میرا دل باہر کی جھوٹی اور فریبی دنیا سے بھر گیا ہے دوستو. مجھے باہر نہیں جانا, خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لو. یہ خواہش اس نے خود مجھ سے کی تھی, جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب کیا کروں. میں نے اپنے سردار سے بات کی تو سردار نے کافی سوچنے کے بعد یہی حل بتایا کہ جاوید کو ہم اب واپس نہیں بھیجیں گے. ہمارے قید خانے میں قید ایک سزاوار جن کی موت ہوئی تو ہم نے اس کی شکل و صورت جاوید کی طرح بنا کر اسے درخت سے باہر پھینک دیا, اور اس کے جسم پر جو تشدد اور نوچنے کے نشانات تھے وہ در حقیقت اس جن کی سزا کے تھے جو اس نے دوران قید یہاں برداشت کیے تھے. جاوید ہمارے پاس خیر و عافیت سے ہے اور انتہائی خوش ہے. ٹھہرو, میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں. اور پھر شگاف میں سے سفید خوشبودار لباس زیبتن کیے جاوید سامنے آیا, اور وہ حد درجہ اطمینان و سکون سے انسپکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا. انسپکٹر, تم باہر کسی کو یہ سب مت بتانا. دیکھو مجھے, میں یہاں بہت سکون میں ہوں, مجھے یہیں رہنے دو. میں نے جنات کی دنیا کو خود چنا ہے. یہ میرے دوست ہیں. میں اب اس گھر کا باسی ہوں اور میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتا. اور ہاں, ہمارے گھر کو توڑنے کی اگر کسی نے بھی کوشش کی تو ہم سب مل کر اسے برباد کر دیں گے. جاؤ اور اب ہمیں سکون سے رہنے دو. اس سے پہلے کہ انسپکٹر کچھ کہتا ایک ایک کر کے تمام جنات اندر جانے لگے, اور آخر میں جاوید بھی ایک دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے انہیں الوداع کہتے ہوئے جنگل کی حدود سے باہر نکل گیا.